بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویسے تو جو پاکستانی سیاست ہے اس کی جو بدلتی صورت حال ہے اس پر کافی ڈسکشن ہو رہی ہے، بالخصوص وفاقی کابینہ میں جو ریشفلنگ کی گئی ہے اور اسد عمر جو کہ وزیر خزانہ رہے ہیں ان کا جو استعفیٰ ہے وہ کافی زیر بحث ہے، اس پر کافی معلومات بھی آپ کو مل چکی ہیں۔ لیکن آج جس ویڈیو میں آپ کو معلومات جو دینے جا رہا ہوں وہ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کارروائی کر رہا ہے اس پر جو اپڈیٹ ہوئی ہے اور بڑا فیصلہ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کا پاکستان کی جانب سے، وہ بھی میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ خادم رضوی جو اس وقت جو جیل میں ہیں ان کی ضمانت کا کیا سٹیٹس ہے اور وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کی جو قیادت ہے تحریک لبیک پاکستان کی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، ان کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ ناظرین، گزشتہ روز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو مالی معاملات ہیں ان کی چھان بین جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو پولیٹیکل فنانس سیل بنایا گیا ہے اس کے تھرو کرائے گا، اور یہ معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے سپرد بھی کر دیا ہے، اور یہ ہدایت کی گئی ہے کہ 6 مئی تک جو مکمل رپورٹ ہے تحریک لبیک پاکستان کے مالی معاملات کی وہ چھان بین کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیش کی جائے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا تھا فیض آباد دھرنا کیس میں کہ یہ تحریک لبیک پاکستان ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھی تو الیکشن کمیشن اس پر اقدامات کرے۔ یہ آبزرویشن تھی، فیصلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوائی گئی تھی، پھر الیکشن کمیشن نے اس پر تحریک لبیک پاکستان کو نوٹس بھی بھجوایا تھا، کئی دفعہ سماعتیں ہوئیں لیکن ان میں کوئی ان کا نہ وکیل پیش ہوا نہ ہی کوئی رہنما پیش ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو مرکزی قائدین ہیں وہ جیلوں میں بند تھے۔ گزشتہ سماعت پر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ان کے وکیل بھی پیش ہوئے اور انہوں نے اپنے جو 2017-18 کے جو اپنا اثاثہ جات تھے ان کی تفصیلات بھی پیش کی۔ ہمارے ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ان ٹرانزیکشن میں ایک مشکوک ٹرانزیکشنز دیکھی گئی جس پر کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی باضابطہ تحقیقات کرائی جائیں گی، اور اس کی تحقیقات جو ہیں الیکشن کمیشن کا اپنا ایک پولیٹیکل فنانس سیل کرے گا جس کی سربراہی ڈی جی پولیٹیکل فنانس ضمیر احمد کر رہے ہیں۔ یہی پولیٹیکل فنانس پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی مالی معاملات کی چھان بین کر رہا ہے۔ یہ امر بھی واضح ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو تحریک لبیک پاکستان کے 2000 کارکنان ہیں ان کی بھی سیکیورٹی کلیئرنس بھی مانگ چکا ہے وزارت داخلہ سے، اور جو ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کو موصول نہیں ہوئی ان کی مرکزی لیڈرشپ اور جو دیگر رہنما ہیں ان کے شناختی کارڈز کی کاپیز بھی بھجوائی گئی تھی کہ ان پر کوئی کرمنل کیسز تو نہیں ہیں، یہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں تو ملوث نہیں ہے، ان پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب آپ بات کرتے ہیں خادم حسین رضوی صاحب جو کہ اس وقت کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں، اور انہوں نے جو لاہور ہائی کورٹ سے اپنی ضمانت کا معاملہ جو ہے وہ اس سے رجوع کر رکھا ہے، جو کہ ابھی تک ان کی ضمانت نہیں ہو سکی۔ 22 نومبر کو خادم حسین رضوی کو لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا، اسی طرح سے جو پیر اجاز قادری ہیں ان کے ترجمان ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ان کی جو ضمانت کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ 18 اپریل کو ہونا تھا جو نہیں ہو سکا، اب ان کا فیصلہ 22 اپریل کو ہوگا۔ خادم حسین رضوی ضمانت پر رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ 22 اپریل کو سنائے گا، جبکہ پیر اجاز قادری نے بھی یہ ان کی ضمانت کی جو سیشن کورٹ ہے ادھر سے ریجیکٹ ہوئی ہے اور وہ بھی لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ ان پر جو الزامات ہیں جو تحریک لبیک پاکستان کی قیادت ہے ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے فیض آباد اور جو ملک کے مختلف شہروں میں جو دھرنے دیے تھے اور دھرنے سے قومی املاک کو بھی نقصان پہنچا تھا، اور ریاست مخالف ان پر الزامات ہیں کہ انہوں نے مذہبی منافعت بھی پھیلانے کی کوشش کی، تو اس وجہ سے ان کو اریسٹ کیا گیا تھا۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی انفارمیشن میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ اسد عمر نے وزارت خزانہ سے استعفیٰ کیوں لیا ہے۔ کافی زیادہ آپ تک معلومات پہنچ بھی چکی ہوں گی، اسد عمر نے پریس کانفرنس میں بھی آپ سے یہ چیز بتائی ہوگی، لیکن جو آپ کو میں معلومات دینے جا رہا ہوں جو میرے ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ وزیر خزانہ اسد عمر نے اپنی وزارت سے استعفیٰ اس لیے دیا ہے کہ انہوں نے ایمنسٹی سکیم جو ہے وہ پیش کی تھی کابینہ میں 2 بار، اور دونوں بار وزراء کی جانب سے سخت سوالات کیے گئے تھے اور ان پر سخت تنقید کی گئی تھی۔
حالانکہ وزیر خزانہ اسد عمر ایمنسٹی اسکیم پر وزیر اعظم عمران خان کو پہلے بریف بھی کر چکے ہیں اور وزیر اعظم نے انہیں گو ہیڈ دیا تھا کہ جائیں آپ اس پر مکمل تیاری کر کے کابینہ میں پیش کریں. بعد ازاں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ مخالفت کی گئی تھی اس ایمنسٹی اسکیم کی، اور انہوں نے جن وزراء نے اسد عمر پر تنقید کی تھی ان کا ساتھ دیا تھا. تو اسی وجہ سے ناظرین اسد عمر دل برداشتہ ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی وزارت سے استعفیٰ دیا ہے. ناظرین اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ایشوز کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں.